سے پہلا سوال یہ ہے، کیا میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟ قربانی کے جانور میں حقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا گھر کے فرد پر یہ لازم ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یا گھر کے تمام افراد کے اوپر یہ لازم ہے؟ جس پر قرض ہو، کیا وہ اور قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ اگر کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ قربانی کا ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کہ یوم عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور یہ کب رکھنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان فرحات جنجوا کشمیری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ تو میرے ساتھ حافظ ادریس صاحب موجود ہیں، تو ان سے آج قربانی کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو حافظ صاحب، آج ناظرین جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے بہت سارے جو سوال پوچھے ہیں، تو وہ سوال بھی جو ہے نا ہم آج آپ سے پوچھیں گے، آپ اس کی رہنمائی فرمائیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، کیا میت کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میت کی طرف سے قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی عمومی دلیل لی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، وہ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ امت کے اندر زندہ اور جو فوت شدہ لوگ ہیں سب شامل ہیں۔ تو حقیقت میں یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ الگ سے کوئی ایسی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ میت کی طرف سے قربانی کی جائے۔ قربانی جو ہے وہ زندو کی طرف سے ہوتی ہے، اور زندو کی طرف سے ہی قربانی کرنی چاہیے، میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو حافظ صاحب، دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر قرض ہو تو وہ کیا نیا قرضہ لے کر وہ قربانی کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرض آدمی لیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ اگر آدمی کو پتہ ہو کہ میں نے یہ قرض لے کر قربانی کرنی ہے اور میں نے پھر قرض واپس کر دینا ہے، ایسے شخص کو قرض لے کر بھی قربانی کرنی چاہیے۔ یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں مقروض ہوں اس لیے مجھ پر قربانی نہیں ہے، بلکہ قرض لے کر بھی اسے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے پسندیدہ کام ہے کہ اس اللہ کی راہ میں خون بہایا جائے، اس لیے قرض لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر جو بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ قربانی کا جانور خریدتا ہے، تو کیا وہ ناخن اور بال نہ کٹوائے، یا گھر کے سارے افراد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں؟ حدیث میں موجود ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اس کو اپنے بال، ناخن وغیرہ نہیں کٹوانے چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایک قربانی گھر کا جب سربراہ کرتا ہے تو وہ سارے گھر کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے ناخن اور بال ان 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک یہ محتاط رہے اور یہ اپنے ناخن بال نہ کٹوائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور میرا چوتھا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ قربانی کے جانور میں حقیقے کا بھی جو ہے نا وہ حصہ رکھتے ہیں، یعنی کہ 5 جو حصے ہوتے ہیں وہ قربانی کے لیے رکھ دیتے ہیں اور 2 حصے جو ہے وہ حقیقے کے لیے کرتے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتائیں۔ جی، یہ
ٹھیک سوال کیا آپ نے۔ قربانی کے اندر عقیقے کا حصہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ عقیقہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ انل غلامی شاتانی و انل جاریتی شاتن، یعنی بچے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں یا جو مؤنث مذکر آپ دے سکتے ہیں، اسی طرح لڑکی کی طرف سے آپ 1 بکری دیں گے۔ تو اس میں جو بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اونٹ بھی موجود تھا، گائے بھی موجود تھی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شاتن گائے یا اونٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہ بکری، دمبا، لیلا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے قربانی کے اندر عقیقہ کا حصہ ڈالنا یہ غیر سنت ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی بڑے جانور کا عقیقہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ عقیقہ چھوٹے جانور کا ہوگا اور الگ سے وہ ہوگا چھوٹے جانور کے اندر، بڑے جانور کا عقیقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور میرا 5واں سوال یہ ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے تو وہ قربانی کے برابر کس طرح وہ ثواب لے سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے قربانی تو بہر صورت ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے معاشرے کے اندر کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے، لیکن قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دودھ والی ایک بکری ہے، تو میں کیا اس کو قربانی کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسے کرنا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ اپنے بال، ناخن، زیر ناف بال، یہ بغلوں کے بال وغیرہ صاف کر لینا، تو یہ آپ کی پوری قربانی ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ جو آدمی ان دنوں میں بال ناخن کٹوانے سے رکا رہے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ بال کٹوائے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی یہ قربانی والا ثواب مل جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بتائیے کہ یوم عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور یہ کب رکھنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے، حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے یہ یکفر سنۃ الماضیۃ والباقیہ، یعنی یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس روزے سے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آئندہ آنے والا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ آج جس کو توفیق ہو تو یہ روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کی یہ فضیلت ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ روزہ کب رکھنا چاہیے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھنا چاہیے۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری یہاں 8 تاریخ ہوتی ہے، تو وہاں 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، یہاں 8 ذی الحجہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یوم عرفہ تو 8 کو ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اس اعتبار سے آپ رمضان، عید، عیدین اور دوسرے جو اسلامی تہوار ہیں اگر اس طرح کریں گے تو یہ بہت گھٹ مٹ ہو جائے گا۔ اس لیے حقیقت یہی ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ یہ روزہ جو ہے یوم عرفہ کا یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اور یعنی عید سے 1 دن قبل یہ روزہ رکھنا چاہیے، اور تب ہی اس کی فضیلت آدمی حاصل کر سکتا ہے۔
اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے حافظ ادریس صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں آپ کا میزبان فرحات جھنجھوا کشمیری اس ویڈیو سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو نئے ویڈیو کے لیے پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔